رونق اسٹیج، علماء کرام، طلباء اعظام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج بزم اولیاء ہے، سب کو آنا چاہیے۔ بے شک آج بزم اولیاء ہے، سب کو آنا چاہیے۔ عاشقان اولیاء تشریف لانا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور میلے میں گھومنے والے کہاں ہو غوث و خواجہ کے دیوانوں، کہاں ہو غوث و اولیاء کے دیوانوں، ادھر آؤ کہ چرچائے اولیاء ہونے والا ہے۔ بے شک حضرات، آج کے ماحول میں مسلمان اور اس کا بیٹا ہو یا بیٹی عربی میڈیم سے اسلامی میڈیم سے پڑھا ہو نہ ہو، لیکن انگلش میڈیم سے ضرور پڑھا ہوتا ہے۔ جی اس لیے میں انگلش کے ساتھ ساتھ عربی اور اردو کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ Today I have selected my topic, importance of awliya, importance of friends of Allah۔ یعنی آج میری تقریر کا عنوان اللہ کے ولیوں کی عظمت اور عظمت شان، اس کی مہتو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انسان اسلامک تعلیم کو اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، لیکن دنیا میں صرف ہوشیار، عقل مند، کلیور، چالاک کہلانے کے لیے انگلش میڈیم سے ضرور پڑھنا انسان نیسیسری اور ضروری سمجھتا ہے۔ تو میں اپنی مختصر سی گفتگو میں اولیاء کرام کی عظمت قرآن کریم کی آیت مقدسہ کے تحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ برادران اسلام، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہم اور آپ جس محفل میں اگرچہ تعداد کم ہے، لیکن جس محفل میں بیٹھے ہیں اس کی اہمیت اور مہتو اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی بڑی ہے، اس لیے کہ انسان کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، مقدار نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ کے یہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آج آپ کے سامنے اس مختصر سی گفتگو میں اللہ کے ولیوں کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لسن کیئرفلی، خبردار، غور سے سنو۔ No doubt there is no fear, no grief upon the friends of Allah، یعنی اللہ کے ولیوں کے بارے میں
تمہیں خبردار ہو جانا چاہیے اور تمہیں یہ بات یقینی طور پر مان لینی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کسی قسم کا غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، those who believed and keep up their duties، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے آخرت کو مد نظر سامنے رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، for them are glad in the life of the world and after in hereafter، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں تو ان کے بارے میں سن لو اور خبردار ہو جاؤ کہ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہے، اور ان کی صفت جان لو کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد پوری زندگی اللہ رب العزت کے تئیں ڈرتے ہیں تو انہیں کیا انعام ملتا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، the words of Allah are not changed، اللہ کے کلمات میں سنشودن نہیں، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ Indeed that is the supreme success، اور سن لو بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ہم نے جو اولیاء کرام کے متعلق آیت کریمہ کے 3 آیتوں کا اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ پہلی آیت میں امپورٹنس آف فرینڈس آف اللہ، اللہ کے ولیوں کی عظمت اور شان کو بتایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں اس کی پہچان بتایا گیا ہے۔ تیسری علامت جو بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ ایمان والا ہوتے ہیں اور برابر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ تو پھر کہا جاتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، کہ اسے جیتے جی دنیا کی خوشخبری دی جاتی ہے اور پھر اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری کے ساتھ یہ تمغہ، یہ آئیڈیل اور یہ مہر لگا دیا جاتا ہے کہ اولیاء کی زندگی ہی یہی بڑی کامیاب کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں ایک لفظ پر آپ کو اشارہ کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر بسنے والے مسلمان سے جب خطاب فرمایا، اے میرے بندو، جب تم مجھ پر، میرے نبی پر، میرے انبیاء پر، آخرت پر، مرنے کے بعد پر، موت پر ایمان لے کر آ گئے تو پھر تم پر اولین فرض، سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ خبردار کا لفظ نہیں بیان کیا، کہا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں جب حکم دیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ جب حج کے بارے میں حکم دیا تو کہا جو لوگ اس قدر مال دولت رکھتے ہیں کہ مال خرچ کر کے میری راہ میں زیادہ راہ خرچ کر کے
مکہ معظمہ پہنچ سکتے ہیں، کعبۃ اللہ پہنچ سکتے ہیں تو ان پر حج فرض ہے، لیکن وہاں پر کوئی تنبیہ نہیں کی گئی۔ لیکن جب اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا تو کہا اللہ لسن کیئرفلی، خبردار غور سے سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. No doubt there is no fear and nor any grief upon the friends of Allah. کہ لوگوں سنو کہ میرے جو محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، تو انہیں شک کی بھی گنجائش نہیں، اور تم خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو ان کے بارے میں کان کھول کر سن لو کہ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں، کسی قسم کا غم نہیں۔ حضرات محترم، میں اس کے ڈیٹیلز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسان اگر کسی خطرے کے مقام سے گزرتا ہے، مثلاً آپ لے لیجئے کہ کوئی پاور ہاؤس ہے، تو وہاں پر یا جہاں پر بجلی کے چاروں طرف سے کے کنیکشن ہوتے ہیں، جسے آپ ٹرانسفارمر کہتے ہیں، وہاں پر جگہ پر لکھ دیا جاتا ہے ڈینجر، ڈونٹ ٹچ، اسے چھو مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاننے والے دانشور لوگ اور اس سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ اگر اس حد کے اوپر اگر کوئی اناری انسان، اگر کوئی پڑھا لکھا یا کوئی بے توجہ میں ہاتھ بڑھائے گا تو پھر وہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو لے گا، اس لیے لگا دیا جاتا ہے الارٹ، ڈونٹ ٹچ، خبردار ہو جاؤ، اسے مت چھو، اگر تم اسے چھو گے تو جان سے ہاتھ دھو جاؤ گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو کہا اللہ خبردار، لسن کیئرفلی، غور سے سنو کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں بدتمیزی مت کرو، بے شک اللہ کے ولیوں کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اناری اور اناف شناف چرواہے کی شکل میں مت جاؤ، اولیاء کے بارے میں بولو تو زبان سنبھال کر بولو، اولیاء کے بارے میں سوچو تو دل سنبھال کر سوچو، اس لیے کہ اگر تم کسی ٹکی پر جاتے ہو، نہر پر جاتے ہو، اپنی بچوں کو بھیج دیتے ہو، اگر تم تیرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو تمہیں جان سے بچانے کے لیے لوگ خبردار کرتے ہیں، خبردار خبردار ٹھہر جاؤ، اس سے اگر تم نے چھلانگ لگا دی، آگے پانی گہرا ہے، تم تیرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پانی میں روانی بہت زیادہ ہے، اگر تم نے چھلانگ لگا دی تو تمہاری جان چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر انسان اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد دماغی کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، تو اللہ نے اعلیٰ حرف تنبیہ کہہ کر یہ کہہ دیا، اے اولیاء کی بارگاہ میں آنے جانے والوں، اے اولیاء سے محبت کرنے والوں، اے اللہ کی ولیوں کی شان میں اپنی دلی محبت کرنے والوں، بات بات پر تم کبھی زبان درازی مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم ڈینجرس جگہ میں، خطرات کی جگہ میں بغیر غور و فکر کیے، بغیر توجہ کیے، بغیر ڈینجر پر نظر دورائے ہوئے، خطرات کو محسوس کیے بغیر اگر تم نے ڈینجرس جگہ میں ہاتھ لگا دی، نہروں میں چھلانگ لگا دی تو وہاں جان جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن اولیاء کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے، اولیاء کی شان میں بدتمیزی کرنے سے، اولیاء کے مزارات پر جا کر بد عہدوں کی طرح، بدتمیزوں کی طرح اناف شناف اور اناری رنگ ڈھکانے، رنگ ڈھنگ پر چلنے کی وجہ سے وہاں تمہارے جان جانے کا خطرہ نہیں ہے بلکہ تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے فرمایا الا ان اولیاء، لسن کیئرفلی، غور سے سنو، نو ڈاؤٹ
شک نہیں ہے. There is no any grief upon the friends of Allah. اللہ کے ولیوں پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے. اور تم جو چاہتے ہو کہ اناف شناف لوگوں کو جبہ و دستار میں دیکھ کر تم اس کے دام فریب میں آ جاتے ہو اور اسے کچھ سے کچھ مان لیتے ہو. اے اولیاء سے محبت کرنے والوں، کان کھول کر سنو، قرآن بتا رہا ہے اولیاء کسے کہتے ہیں. کان کھول کر سنو، آنکھ کی پٹی کو کھولو، دل کو زندہ کرو اور قرآن سے دریافت کرو. اے قرآن تو ہی بتا کہ اولیاء جس کے بارے میں تو نے ہمیں الارٹ کر دیا، ڈینجرس ڈونٹ اسپیک اباؤٹ دیم، یہ خطرات کی جگہ ہے کہ اولیاء کے شان میں بدتمیزی مت کرو، بدگمانی مت کرو. اگر بدگمانی سے کام لوگے، بدتمیزی سے کام لوگے، ایمان سے ہاتھ دھو لوگے، وہ جان تو دنیا میں رہتی ہے، ایمان کا تعلق آخرت سے ہے. تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تو اے لوگوں، کان کھول کر سنو، تمہارے لیے یہ دنیا کے جبہ و دستار والے یہ تمہارے لیے رہنما اور لیڈر نہیں ہے. یہ مزارات پر بغیر پڑھے لکھے اناری لوگ تمہارے لیے یہ لیڈرز نہیں ہے. یہ تمہارے اللہ تک، اللہ کے بعد اللہ کے رسول تک رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں. اولیاء کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو. قرآن بانگے دخل کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، and keep up their duties. اولیاء اللہ وہ ہے جو ایمان لائے، ایمان کے تقاضے کو پورا کیے اور پوری زندگی اللہ کے تئیں، آخرت کے تئیں، اولیاء کرام کے تئیں ڈرتے رہے. ڈرنے والوں اور اللہ کے حکم پر، مذہب اسلام کے مشن پر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ بھر نہیں، سال بھر نہیں، پوری زندگی ڈرتے رہنے، تقوی شعری، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اور شراب بھانگ پینے والے جبہ و دستار میں آ کر لوگوں کو دام فریب میں ڈالنے والے، مزار پر مجاور بن کر بغیر پڑھے لکھے لوگوں کے سر پر جھاڑو مارنے والے، یہ تو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں. ہائے ہائے بے شک. بانگے دخل کہتا ہے اولیاء وہی ہے جو اللہ سے پوری زندگی ڈرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ سے دور رہتے ہیں، شراب خوری سے دور رہتے ہیں، جھوٹ سے بالکل اس کا دامن پہ داغ ہوتا ہے. ایسے جھوٹ پھوٹ سے اور دنیا کی بدتمیزی سے ان کے دامن تو کیا لوگوں کے خیالات بھی نہیں آ سکتے. اور یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح معنی میں جو اللہ کا ولی ہے وہ پہچان سکے. اگر اسے پہچاننے کے لیے کسی کا سہارا لینا ہوگا، وہ مدرسے کے طالب علم جو سوکھی دال روٹی کھا کر علم دین مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں، وہ صحیح معنی میں رہنمائی کرا سکتا ہے. جو کم سے کم تنخواہ پر مدرسہ میں رہ کر اولیاء کرام کی امپورٹنس اور محبت عظمت کو بتاتے ہیں، ان سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے کہ صحیح معنی میں اللہ کے ولی کون ہے. یہ اناف شناف چرس اور بھانگ کی پٹی کو آباد کر لیتے ہیں، پھر مزارات پر اور جو ہے کہ خاص مسلمان کے جو نشان بنے ہوئے ہیں، پہچان بنے ہوئے ہیں، ایسے جگہوں پر جا کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے چند مخصوص اور رٹی رٹائی جملے بکتے ہیں، لوگوں کو دام فریب میں لاتے ہیں. حضرات یہ لوگ ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے جان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے. اس لیے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ اللہ سے زندگی پر ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی میں کسی قسم کی اللہ کے تحت، آخرت کے تحت، علماء کے تحت، اولیاء کے تحت، بزرگان دین کے تحت، اولاد رسول کے تحت ہرگز
بدگمانی نہیں آتی ہے اور علماء کی صحبت کر اختیار کرتا ہے، قرآن سے رہنمائی طلب کرتا ہے، تو وہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ وہی ہے جس نے ایمان لائے اور پوری زندگی ڈرتے ڈرتے ان کی گزر رہی ہے کہ قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا ہے۔ حضرات محترم، اسی الذین آمنوا وکانوا یتقون نے اس طرح بھی اشارہ کر دیا، اے لوگوں جو مومن ہوتا ہے تو اس سے جھوٹ اور بدگمانی ہرگز صادر نہیں ہوتی ہے۔ اے لوگوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کبھی بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ اے لوگوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھانگ اور چرس سے دور رہتا ہے اور بھانگ اور چرس کی پینے والے لوگوں کو اپنے قریب یا اپنے سائے تک آنے نہیں دیتا ہے۔ اے لوگوں سنو غور سے سنو، جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں تم نے ان کی پہچان بھی سن لی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، those who believe and keep up their duties۔ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں تو ان کی پہچان یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اور مرتے جب تک کرتے رہتے ہیں، تو اس کا انعام کیا ہے؟ لوگوں کی بھی سن لو، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، for them are grand tidings in life of the world and after here، یعنی ان کے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے، اس دنیا میں بھی بشارت ہے اور مرنے کے بعد کی بھی بشارت ہے، یعنی دونوں جہان کی کامیابی اس کے سر پر ہے۔ اور اے لوگوں یہاں تک بھی سن لو کہ آج کا انسان تو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، لیکن علماء کے خلاف، اولاد رسول کے خلاف مزارات پر انگلیاں اٹھانے سے باز نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے بھی الرٹ کر دیا ہے، اے لوگوں تم جو اپنے دماغ کی بتی چلاتے ہو، اولیاء کی شان میں بتی چلاؤ گے، وہ بتی جلے گی نہیں بلکہ بجھ جائے گی اور تم بھی صفحے ہنسی سے مٹا دیے جاؤ گے، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ باتیں جو بتائی گئی ہے ہماری تمہاری اور کسی دنیا میں بسنے والے انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ the words of Allah are not changed، کہ اللہ کی باتوں میں کوئی شنشودن نہیں ہے، اللہ کی باتوں میں کسی طرح کی چینجنگ نہیں ہے، اللہ کی بات ہر کس بدل نہیں سکتی۔ اگر انسان اس کے خلاف قرآن کے ایک بھی آیت، ایک بھی جز کا انکار کر جاتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل کر مسلمان نہ ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان، اے قرآن کے ماننے والوں، اولیاء سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، راہ راست پر چلنے کی مکمل طور پر گارنٹی دینے والوں، لوگوں کو دام فریب میں لانے والوں، غور سے سنو کہ اللہ کے قول میں، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جن صفات کے ساتھ بتایا گیا، اولیاء اللہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور مرتے دم تک ڈرتے رہے۔ تم نے ان کے بارے میں دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے بارے میں سن لیا تو تمہیں الرٹ کر دیا گیا، یہ ڈینجر کا مقام ہے۔ ڈونٹ اسپیک اباؤٹ دس، اس کے بارے میں بولنے کی، شبہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جان تو دنیا کے لیے ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، that is the supreme success، کہ انسان اگر اولیاء کی زندگی کو دیکھ کر رہنمائی لیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور پھر وہ پوری زندگی ڈر ڈر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، شراب اور چرس کی بھٹی کو گرمانے والے سے دور رہتا ہے، انہیں بھلائی کی طرف لاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو پھر انسان وہ اولیاء سے صحیح معنی محبت کرنے والا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں یہ صفات جو بیان کی گئی، اگر ان تمام صفتوں کا جامع ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان
دونوں جہان یعنی اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی کامیابی کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ذالک هو الفوز الکبیر، دیٹ از دا سپریم سکسیس، کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نے اشارہ کر دیا اگر انسان دنیا میں نامور ہونے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اللہ ضرور انہیں شہرت عطا کرتا ہے، لیکن اس کی شہرت دنیا میں رہ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ شہرت دنیا کے لیے ہے، مرنے کے بعد شہرت دنیا میں دھری رہ جاتی ہے۔ انسان خوب دولت کماتا ہے، لاکھ پتی کروڑ پتی ہونے کی متمنی اور دن رات کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقصد میں سکسیسفل کر دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے وہ دولت اس کی دنیا میں رہ جاتی ہے، وہ انسان پھر وہ بے سر و سامان دنیا سے جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اگر انسان ایمان کی فکر کرتا ہے اور ایمان کی سلامتی کے لیے دن رات سوچتا رہتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے اور اولیاء سے محبت کرتا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا، ایمان کی چاہت کے مطابق ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اگر اللہ نے لاکھ پتی بنایا ہے تو ہزاروں لاکھوں کی بھی شکل میں زکوٰۃ واجب ہو جائے تو نکالنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتے ہیں۔ اللہ نے اسے اور دولت سے نوازا ہوتا ہے تو حج کا بھی ارادہ کر لیے ہوتے ہیں، اللہ نے اسے اور دولت سے نوازا ہوتا ہے تو پھر ان کا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ مدرسہ چلانے کے لیے ایک مدرس کے پیچھے تنخواہ لازم اور تنخواہ 10,000 15,000 دینے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، باز نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ خوش دلی کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی، قرآن کی بشارت کو اپنا سر سجانے کے لیے مدرسے کے غریب بچے کے نام پر ہزاروں 10,000 کے روپے ماہانہ سالانہ خرچ کرنے کی بھی وہ ہمت رکھتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں۔ اگر ایسا انسان اس طرح ڈر ڈر کے مصطفیٰ کی رضا جوئی کی خاطر، خدا کی رضا جوئی کی خاطر مدرسہ کو آباد کرتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مدرسے کے مدرسین اور طلباء کے لیے 10,000 15,000 لاکھوں اور کئی لاکھوں کے طور پر وہ سالانہ خرچ اٹھانے کے لیے اگر وہ اقدام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ذالک هو الفوز الکبیر، دیٹ از دا سپریم سکسیس ان ہول لائف، یعنی ایسے انسان جو دین اسلام کا درد رکھتے ہیں اور کر کے بھی دکھاتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، مدرسہ چلانے کی کیپیسٹی مکمل طور سے دکھاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے خاطر، دنیا والوں کو نہ دکھانے کے خاطر بچوں کا خرچ اٹھاتے ہیں، مدرسے کا خرچ اٹھاتے ہیں اور دینی جلسے پروگرام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مسجد کو اپنے سر ٹیک کر سجدہ کے ذریعے ائمہ کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ دے کر مسجد کو آباد و شاد اور ہمیشہ بڑھوتری کی منزل پر چلانے کا جذبہ رکھتے ہیں اور عملی طور پر قدم بڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے قرآن نے کہہ دیا ہے ذالک هو الفوز الکبیر، دیٹ از دا سپریم سکسیسفل ان ہول لائف، کہ یہی ایسے انسانوں کے لیے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کامیاب و کامران زندگی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اسی دنیا کا ہو کر نہ رہے، اگر اس دنیا کے لیے دولت کماتا ہے تو یہ دنیا کی دولت دھری رہ جائے گی اور وہ خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا۔ شہرت اس دنیا کے لیے کما رہا ہے، ساری شہرتیں یہ عہدے دار جب تک بن کر ہے لوگ ان کا چرچا کریں گے، مرنے کے بعد بہتوں کو توفیق بھی نہیں ملتی ہے چلو جنازے میں شریک ہو جائیں۔ اگر جنازے میں شریک ہونے والا، مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا کوئی اگر پرسنالٹی اور شخصیت کا نام ہے، وہ مدرسے اور مسجد کے امام اور علماء طلباء کرام ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا، قرآن کے بشارت کو اپنے سر پر سجانے کے لیے قدم
बढ़ाना होगा। ऐ कौम, अगर तू दे मिल के साथ हमारे, तो हम और मिलकर बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं हालात के धारा। इसलिए इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो ये दुनिया की कामयाबी ही ना समझे कि बस यही है, क्योंकि दुनिया की कामयाबी धरी की धरी रह जाएगी। आखिरत की कामयाबी जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया है, दुनिया मज़रिअतुल आखिरा, ये दुनिया तमाशा नहीं है, आखिरत की खेती करने के लिए भेजा गया है कि आप यहाँ पर गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही काट कर लाते हैं, बादाम और पेशा और या किसी दूसरे किस्म का फसल नहीं। अगर हम यहाँ से दुनिया की शोहरत लेकर कोई बीज बोकर खेती करके जाएंगे, ये खेती यहीं रह जाएगी। वहाँ की खेती अगर साथ जाने वाली है तो ईमान की सलामती, अकीदे की सलामती, औलियाए किराम से मोहब्बत, उलमा की तकरीर पर अमल, औलियाए इस्लाम दीन इस्लाम का दर्द और ईमान लाए तो कुरान ने कह दिया वकानू यत्तकून कि जिंदगी भर डरते रहें, तभी हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं, मरने के बाद भी कामयाब हो सकते हैं। अगर इसके बरअक्स, इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ हमारी जिंदगी गुजर रही है, यकीन जाने हजरत मोहतरम दुनिया का एक शोहरत याफ्ता इंसान, दौलतमंद इंसान हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद सारी चीजें यही धरी की धरी रह जाएं। इसलिए हमें और आपको औलियाए किराम की जिंदगी से, उलमाए किराम के रविश से सबक लेना चाहिए, और सिर्फ यही के लिए नहीं बल्कि मरने के बाद के लिए भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ लोगों अल्लाह से डरते रहो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर सच्चे के साथ हो गए, सच्चा बनकर, पक्का नमाजी बनकर, झूठ से पास रहकर, शराब की भट्टी को, बाजार को गरम गरम न करके, मस्जिद को आबाद करके, मदरसे को तरक्की से तरक्की, उरूज की मंजिल पहुंचाकर हमने अपनी हॉल